الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق اللہ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ سے پیوستہ جمعے سے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن آزمائشوں سے گزارا، ان آزمائشوں کے سلسلے میں مختلف واقعات کا ذکر کیا تھا، اور بقرعید تک انشاءاللہ یہ واقعات کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور پیغمبر آتے ہیں، وہ جب جہاں جس مقام پر آتے ہیں تو وہاں جو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، جو نظام کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے آتے ہیں. اب جیسے ہمارے یہاں اس وقت ساری دنیا کے اندر جو نظام چل رہے ہیں اس میں سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، جمہوریت ہے، اور کہیں پر بادشاہت بھی ہے. تو جو نظام لوگوں کے قائم کردہ ہوتے ہیں، اس نظام سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نظام سے انحراف کر کے جو اپنے نظام معاشرے کے اندر قائم کیے جاتے ہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، تو انبیاء کرام علیہ السلام اس کو توڑنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ انسان کے مفاد میں وہ نہیں سوچ سکتا جو اللہ انسان کے مفاد میں سوچتا ہے. اب انسان جو نظام بناتا ہے وہ اپنی دانش میں بڑا اچھا، بہت خوبصورت، سب کو آزادی ہے،
جمہوریت ہے، لیکن جب آپ اجتماعی طور پر اس کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اکثریت کا طبقہ ہے وہ اس کے اندر پسرا ہوتا ہے، اور چند لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دیب استبداد جمہوری قبا میں پائے کوپ، تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ بہت خوبصورت نظام ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ دیو ہے ظلم کا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مفکر فلسفی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ظلم کرنے والا ایک نظام ہے، اس کا دیو ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال نہ عالم دین تھے، نہ کوئی اللہ والے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ مغربی نظام کا بھی پانی پیا تھا، مغربی معاشرے کے اندر بھی زندگی گزاری تھی، اور یہاں مشرقی نظام کو بھی دیکھا تھا، اور جو اسلامی نظام تھا اس کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ تو علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ یہ نظام جو ہے یہ قوم کے اور عوام کے حق میں نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نظام کے اندر آئے ہیں تو وہ نظام جو ہے وہ ظلم کے اوپر مبنی ہے، اور جب کوئی آدمی کسی نظام کو توڑنے کے لیے آتا ہے، تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، تو آپ اپنے ہی معاشرے کے اندر مثالیں دیکھ لیجئے۔ کوئی جیل میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی لٹکا دیا جاتا ہے، کسی کے جو ہے وہ خاندان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تبدیلی جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نبی اور پیغمبر یہ جو کام کرتے تھے تو ان کی جان جو ہے وہ ہتھیلی کے اوپر لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اس کو آپ اتنا آسان نہیں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ان کی اپوزیشن اور ان کی مخالفت جو ہے وہ تو اپنے گھر میں موجود ہے، وہیں پہ بت پرستی ہو رہی۔ تو توحید اسی کا نام ہے جو آپ کو لقب دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امام الموحدین، توحید کے امام۔ وہ اس وجہ سے دیا گیا کہ آپ نے اپنے گھر سے لے کر اور ایوان اقتدار تک آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، باطل کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا گزشتہ جمعہ کہ جب آپ نے وہاں پر بتوں کی مخالفت کی اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، بادشاہ کے ساتھ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور بتوں کی مخالفت کے اوپر قائم ہے، تو انہوں نے حکم دے دیا، بادشاہ نے، اس وقت جو نمرود تھا اس نے یہ حکم دیا کہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان جو پہاڑوں کے درمیان تھا، وہاں پر لکڑیاں جمع کی جائے، بہت بڑی تعداد، اور اس وقت جو ایندھن تھا مشعل روشن کرنے کا، آگ جلانے کا، وہ لکڑیاں ہی تھی۔ تو وہاں پر ہر خاص و عام کو یہ حکم دیا گیا کہ ریاست کا کوئی فرد بیٹھے گا نہیں، یعنی ہر آدمی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف کھڑا ہوگا،
اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ الاؤ روشن کرنے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالے، وہاں پر لا کر لکڑیاں جمع کریں۔ اب ایک بہت بڑا میلوں کے اوپر پھیلا ہوا میدان ہے، وہاں پہ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر مرد بھی شامل ہے، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر بچے بھی شامل ہیں، اور اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، ہر آدمی۔ صرف ایک شخصیت ہے حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں، وہ بھی اسی زمانے کے اندر موجود ہے، ان کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ اب ظاہر ہے حضرت لوط علیہ السلام اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہاں کوئی آدمی میرے ساتھ دے اور باقی سارے مخالف ہو تو ظاہر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بے بس ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آگ روشن کی جا رہی ہے، کئی دن تک وہاں لکڑیاں لا کے جمع کی گئی، بڑے بڑے درختوں کی لکڑیاں وہاں پہ جمع ہوئی، اور اس کے بعد وہاں پر آگ دہکائی گئی، اور اس آگ کے شعلے جو ہے وہ آسمان تک بلند ہوئے۔ اور آگ کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آگ جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لال رنگ کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کالی ہو جاتی ہے۔ تو جب انتہائی آگ دہکنے لگی، شعلے اس کے بھڑکنے لگے اور آگ کالی ہو گئی، تو نمرود نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کو اٹھا کے اور اس آگ کے اندر جو ہے وہ پھینکا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل امین آئے، اور آ کر انہوں نے اچھا اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آگ کے اندر بیٹھے ہوئے آرام سے، جیسے کوئی باغ میں بیٹھا ہو نا، پارک میں بیٹھا ہو، ایسے بیٹھے ہوئے، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ان کے اوپر۔ لوگ سمجھ رہے تھے یہاں ان کو ڈالا اور وہاں نعوذ باللہ وہ جو ہے آگ ان کے اوپر اثر کر جائے گی، تو آگ تو ایسے اثر نہیں کرتی نا، آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، اس لیے کہ چھری کا کام تو کاٹنا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے کاٹے۔ دوائی ہے، آگ کھاتے ہیں تو ڈاکٹر تھوڑی شفا دیتا ہے، دوائی سے تھوڑی شفا ہوتی ہے۔ وہی دوائی 10 آدمی کھا رہے ہوتے، 5 کو فائدہ ہو رہا ہے، 5 کو نہیں ہو رہا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک سسٹم کو جو بت پرستی کا اور شرک کا سسٹم قائم تھا، اس کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے یہاں ہمارے یہاں حکومتیں گرتی، تو اس کی مخالفت میں پوری قوم ساتھ ہے۔ پہلے آپ کو گھر والوں نے نکالا، پھر بادشاہ سے مناظرہ کیا، بادشاہ نے نکالا، پھر اس کے بعد آگ کے اندر ڈالا، آگ کے اندر جو ہے آپ آرام سے بیٹھے ہوئے۔ جبریل امین آئے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، یہ یاد رکھیے۔ جبریل امین آئے اور آ کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ آ کے حکم دے تو ابھی میں اپنے پروں سے ایک ہوا چلاؤں گا اور یہ آگ بجھ جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ اللہ کے حکم سے آئے؟ انہوں نے بولا نہیں۔ کہتے پھر مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ اور آپ وہاں بیٹھ کر کیا پڑھ رہے؟ ایک آیت پڑھ رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے جو ہے میرا رب کافی، بس یہ پڑھ رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بہت پسند تھی، اور آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلمہ جو ہے، اس کو اس جگہ پر جہاں پر آدمی کو انتہائی مصیبت کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، وہاں پہ یہ آیت پڑھے۔ کوئی آدمی بے قصور اگر جیل کے اندر چلا گیا ہے، بے قصور اگر کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، وہ اس آیت کا ورد کرے، اس کو خلاصی ہو جائے گی۔
کہیں آگ کے اندر کوئی گر گیا، کوئی جل گیا، یہ پڑھے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ وہاں پہ بیٹھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، ان کا تو کام ہی بارش برسانا ہے۔ یعنی اگر مارگلہ کی پہاڑیوں پہ بارش ہو جائے 2 منٹ نہیں لگے گی آگ بجھتے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حکم فرمائے تو میں ابھی بارش برسا دیتا ہوں، یہ ساری آگ جو ہے بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی سوال کیا، کیا آپ کو اللہ نے بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تو نہیں بھیجا، میں اپنی مرضی سے آیا۔ انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا رب کافی ہے۔ ایک چڑیا ہے، ایک چڑیا جو ہے وہ جاتی ہے دریا سے پانی کا قطرہ منہ میں لیتی ہے اور جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ ہے اس کے اوپر وہ ڈال رہی ہے۔ تو دوسرے پرندوں نے بولا یہ کیا کر رہی ہے تو؟ اس نے کہا میں آگ بجھا رہی ہوں۔ تو اتنی بڑی آگ، تیری چوٹ پہ ایک قطرہ ہی تو آئے گا۔ اس نے بولا بات یہ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میرا نام ان شہیدوں میں آ جائے گا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے کوشش کر۔ یہ ہے اصل چیز۔ آپ اب میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ سمجھے کہ مولوی صاحب اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جب حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بس آپ یہ نہیں دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ اگر اکثریت کا نام جو ہے، جمہوریت کا نام اگر حق ہے تو پھر آپ دیکھ لیں انبیاء کے ساتھ کتنے تھے اور شیطان کے ساتھ کتنے۔ اکثریت کا نام یہ حق نہیں ہے، حق کے ساتھ آپ کھڑے ہو۔ تو بہرحال وہ چڑیا جو تھی وہ بھی پانی ڈالے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو خود کہ اے آگ، یہ ہمارے پیغمبر، تو ان کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر خالی اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو پھر اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ تو ایسی ہوتی جیسے برفانی علاقوں کی ہے، برف کی، تو اس میں بھی آدمی کا زیادہ ٹھنڈک پہ زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سلامتی بھی بن جائے ان کے اوپر، یعنی ان کو کچھ ہو نہیں، نہ گرمی سے اور نہ سردی سے، ان کی جان کی حفاظت ہو۔ خیر اس مرحلے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر گئے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کتنی آدمی کو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں نا۔ یہاں آپ دیکھیں تبلیغ والے بیچارے تعلیم کرتے ہیں، علماء جو ہے مساجد میں درس قرآن کرتے ہیں، جمعے کے اندر جو ہے وہ تقریر، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 10 15 20، بڑی مسجد ہوگی کوئی 50 100 لوگ ہو جائے۔ کیا ہے؟ ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکتا، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ یعنی مشقت جو ہے اس کے اندر کوئی پڑھنا نہیں چاہتا، تکلیف کے اندر تھوڑی دیر بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس 24 گھنٹے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ 24 گھنٹوں میں یہ تو آپ کسی درس میں نہ بیٹھے، تقریر میں نہ بیٹھے، آپ خود یہ دیکھیں کہ آپ نے قرآن کے ترجمے میں کتنا وقت دیا، نماز میں آپ نے کتنا وقت دیا، 24 گھنٹے میں آپ سوئے کتنا، اور 24 گھنٹے میں آپ نے اللہ کی عبادت کتنی کی، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ آپ چھوڑے تقریر وقریر کو، درس کو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا وقت دینا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی محنت نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور مرحلہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قوم جو ہے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہ اللہ نے آپ کو آگ سے بچا لیا، آگ کے اندر آگ آپ کے لیے گلو گلزار بن گئی، اب بھی ایمان نہیں لائے، چھوڑ دے ایسی قوم کو، لعنت بھیج، چلے جائیں یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اپنے بھتیجے کو لے کر وہاں سے چلے گئے، شام کی طرف نکل گئے۔ پھر وہاں شام
کے اندر تبلیغ کی، وہاں کے لوگ ایمان نہیں لائے، پھر آپ نے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا، کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد پھر آپ وہاں سے چلے گئے مصر۔ اچھا، جب آپ مصر گئے، یہ سارے عرب کے علاقے، مصر میں جب آپ گئے تو وہاں پہنچے، وہاں پہ بھی بت پرستی کا دور دورہ ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ اپنی عبادت کرواتا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، اس بادشاہ کے اندر جو ہے وہ ایک بیماری تھی، اور وہ بیماری تھی زن پرست۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو بادشاہ نے جو اپنے کارندے چھوڑے ہوئے تھے، تو کوئی بھی اس کے ملک میں آتا تھا، سرحد میں آتا تھا، تو اس کو وہیں پہ روک لیا جاتا تھا۔ تو حکم یہ تھا کہ جو بھی خوبصورت عورت نظر آئے اس کو میرے پاس لے آؤ، اور اگر اس کے ساتھ اس کا خاوند یا شوہر ہے تو پھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہیں قتل کرو۔ چونکہ عورت کو حاصل کرنا مقصود تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا، دیکھیں یہ ہے حکمت، ہمارے یہاں تبلیغ میں جس چیز کے اوپر زور دینا چاہیے، مجھے نہیں پتہ اس میں کتنا زور دیا جاتا ہے، لیکن انبیاء، اولیاء اللہ اور علماء کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حکمت جو ہے نا، اس سے کام لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اس وقت 3 آدمی جو ہے وہ اس روئے زمین کے اوپر مومن ہیں، مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، صرف 3 آدمی جو ہے وہ عرب کی سرزمین پر ہے، مومن ایمان والے، اور باقی سب کافر ہیں۔ ایک میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو گنا، دوسرے تم ہو میری شریک حیات، اور تیسرے یہ لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کو تو ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے آپ نے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہاں کا پوچھے گا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو چونکہ تم ایمان والی ہو اور میں ایمان والا ہوں، تو لہذا ہم دونوں دینی بہن بھائی ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا مومن بھائی ہے، ایک دوسرے کا ہر آدمی جو ہے ایمان والا وہ مومن بھائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری دینی بہن اور میں تمہارا دینی بھائی۔ اگر یہ بادشاہ اور اس کے کارندے یہ پوچھے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو ظاہر بات ہے ہم جو نکلے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے، لیکن اگر ہم نے ایسا سچ بولا کہ جو دین کے لیے نقصان دہ ہو، انہیں اگر قتل کر دیا مجھے بھی اور تمہیں بھی، تو باقی تو کچھ نہیں بچا۔ تو لہذا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے کہ میں ان کی دینی بہن ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلوایا، پکڑ کے لے کے آئے، ان کے سپاہی، پوچھا بھائی کون ہو، اس عورت کے آپ کیا لگتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھائی ہوں۔ اسی طرح جب آپ نے بت توڑے تھے اپنے علاقے کے اندر، اور میلے میں آپ نہیں گئے تھے، گھر والوں نے کہا عید کا میلہ ہے آپ ہمارے ساتھ چلے، تو آپ کا چونکہ ایک پلان تھا کہ ان کو مجھے سبق سکھانا ہے بت پرستوں کو بتوں سے متعلق، تو لہذا آپ نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، انا سقیم، میں بیمار ہوں، جیسے اگر مجھے کوئی لے کے جانا چاہے میں نہیں جانا چاہوں تو کہتے ہیں نا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اس موقع پہ کہا، اور دوسرا جب وہاں کے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بت کس نے توڑے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کے سر کے اوپر کلاڑا ہے کندھے پہ، یہ جو بڑا بت ہے باقی بت ٹوٹے ہوئے، تو اسی نے توڑے۔ بھائی آلہ قتل جہاں سے برآمد ہو، اصول تو یہی ہے کہ وہی قاتل ہے جس کے پاس سے آلہ قتل برآمد،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی لیے توڑے. تو مصلحت کے لیے وہاں پہ بھی اس کو کہتے ہیں ہمارے عربی زبان میں توریہ، یعنی کوئی ایسی ذو لفظی بات کہنا کہ وہ جھوٹ کے پیرائے میں بھی نہ آئے اور آپ جو ہے حق بات کو بھی بیان کر دیں. تو 2 مرتبہ یہ ہوا. تیسری مرتبہ یہاں پہ جب آپ کی جان کو خطرہ تھا تو آپ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، میں ان کا بھائی. اسی طرح حضرت سارہ، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بھی کہہ دیا یہ میرے بھائی. اب اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو محل میں رکھ دیا اور حضرت سارہ کو جو ہے اس بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا اور حضرت سارہ کے قریب جانے کی کوشش کی. تو یہ جو بادشاہ تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کام نہیں کر رہا، ہل لے رہا، جیسے آج کل فالج ہو جاتا ہے، پیرالائز. تو حضرت سارہ جو تھی وہ گھبرا گئی. وہاں اس کے سارے سپاہی وغیرہ موجود تھے، وہاں اس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ موجود تھے جو کھڑے ہوتے ہیں دربان. تو حضرت سارہ نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو یہ تو الزام میرے اوپر آئے گا کہ اس نے جو ہے وہ مارا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کی دل کے اندر کہ اے اللہ اس کو ماریے گا نہیں، اس کو صحیح کر دے، میری بھی عزت کا مسئلہ ہے، میری بھی جان خطرے میں. تو اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دیا. اب اسے یہ سوچا کہ یہ شاید اتفاق سے ہو گیا تھا، پھر اس کی نیت خراب ہوئی، پھر وہ حضرت سارہ کے پاس بڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا. پھر دوبارہ حضرت سارہ نے دعا کی، پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ جو تھا فالج ہو گیا. تو اب حضرت سارہ نے دعا نہیں کی، اب اس نے بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کر دو اور اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں عزت و احترام کے ساتھ واپس چھوڑ دوں گا. تو حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ بادشاہ جو تھا صحیح ہو گیا. اچھا، اب اس زمانے میں بادشاہوں میں بھی اتنی تو حمیت ہوتی تھی کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے. تو اس نے جو تھا حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے دیکھے اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن ہوں. تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا